ٹھیک ہے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامین. آج انشاءاللہ ہم اس سفر مبارک میں جو ہم جا رہے ہیں اسلام آباد، لاہور سے اسلام آباد، اس میں ہم نے سوچا کچھ پڑھ لیں. تو اس میں جو کتاب جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے النصیحہ الولدیہ، یعنی جیسے ہم نے پہلے ایک پڑھی تھی نا ایھا الولد غزالی کی، اسی طرح یہ ہے النصیحہ الولدیہ، یعنی بچے کو نصیحت کس کی ہے. یہ ایک بڑے بزرگ یا بڑے صاحب علم ابو الولید سلیمان ابن خلف الباجی، ان کی یہ نصیحت ہے اپنے بیٹے کو. تو یہ ہم ذرا پڑھتے ہیں تاکہ جو ہمارا وقت ہے نا وہ مفید ہو جائے. آپ گپ شپ ماریں، ہنسی مذاق کرے، کوئی مسئلہ نہیں، چل مارے، کیمرے کو بھول جائے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. بسم اللہ. زیادہ مقدمے میں نہیں جاتے. کتاب کے مقدمے مطلب جو ہمارے تراث ایک ہسٹری میں چلتی آئی ہے کہ والد اپنے بیٹے کو نصیحت جو ہے نا عالم وہ لکھتا ہے، اس کی تاریخ انہوں نے ذکر کی ہے، محقق نے جس نے تحقیق کی. اب آگے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. قال الشیخ الفقیہ الامام الحافظ ابو الولید الباجی رضی اللہ عنہ ورحمہ. وہ اپنے مقدمہ میں کہہ رہے ہیں کہ یا بنی ہداکم اللہ وارشدکما ووفقکما وعصمکما. وہ اپنے میرے خیال میں دو بیٹے ہیں ان کے، کیونکہ ادھر مثنیٰ کا صیغہ استعمال ہوا ہے کہ اے میرے بیٹے، ہداکم اللہ وارشدکما، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے اور رشد و ہدایت سے نوازے اور آپ کو توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی حفاظت کرے. وتفضل علیکما بخیر الدنیا والآخرہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر دنیا و آخرت کا فضل عطا کرے. ووقاکما محذورہما برحمتہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جو برے چیزوں سے اپنی رحمت کے ذریعے آپ کو محفوظ رکھے. یعنی آگے فرما رہے کہ انکما لما بلغتما الحد الذي قرب فيه تعین الفروض علیکما. یعنی اب تمہارا مطلب، میں لفظی ترجمہ نہیں کرتا، مفہوم مطلب اب تم لوگ تمہاری عمر اس لیول، اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ تم لوگوں کے اوپر جو فرائض ہے، جو آپ کے اوپر مکلف بننے کے لیے جو چیزیں ہیں وہ فرض ہو چکی ہیں. تو وتوجہ التکلیف الیکما، اور تو آپ دونوں مکلف ہو چکے. وتحققت انکما قد بلغتما حد من يفهم الوعظ ويتبين الرشد، یعنی آپ اس لیول پہ پہنچ چکے ہیں کہ جو واعظ و نصیحت کو سمجھ سکتے. وَيَصْلُحُ لِلتَّعَلُّمِ وَالْعِلْمِ، اور آپ اس لیول پہ پہنچ چکے ہیں کہ آپ کو تعلیم دی جا سکتی ہے، سکھایا جا سکتا ہے اور آپ سیکھ سکتے ہیں. لَزِمَنِي، تو میرے اوپر لازم ہو گیا، ان اقدم الیکما وصیتی، کہ تم دونوں کو میں اپنی وصیت پیش کروں. وَأَظْهِرْ إِلَيْكُمَا نَصِيحَتِي، اور اپنے نصیحت کو ظاہر کروں، پیش کروں. مخافت ان تختارمنی منیت ولم ابلغ مباشرت تعلیمکما وتدریبکما وارشادکما وتفہیمکما. یہ سارے مثنیٰ کے صیغے، تثنیہ کے. مطلب وہ کہہ رہے کہ مجھے یہ اس ڈر سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کہیں میری زندگی ختم نہ ہو جائے. اس سے پہلے کہ میں آپ کو نصیحت دوں، اس سے پہلے کہ میں آپ کو تعلیم، تبلیغ اور نصیحت کروں، اس سے پہلے میں آپ کو یہ ساری چیزیں بتلا دوں. شیخ، یہ جب یہ اپنے بچوں کو چیزیں لکھتے تھے تو بچوں کی کیا عمر ہوتے تھے؟ مختلف ہے اخی. کچھ تو یہ ہوتا ہے کہ جو جیسے انہوں نے تو ادھر ذکر کر دیا نا کہ ابھی وہ بلوغ، ابھی وہ بالغ ہوئے. اب بالغ کا تو آپ کو پتا ہے کوئی ایک معین مدت نہیں ہے. بلوغ پہلے کسی زمانے میں، یعنی کہ آپ سمجھے 10 سے 20 تک. یو کین سے دیٹ، یو یا کین، 9 سے یعنی زیادہ سے زیادہ اگر آپ کہتے تو 15. اچھا، تو انہوں نے پوری کتابیں اور اتنی حکمت بڑی کتابیں لکھی ہیں اس ٹائم کے لیے، یا تب جب ان کے بچے بڑے ہو جائیں گے تب وہ پڑھیں گے؟ اچھا، اس پہ دو احتمال ہے، یا تو انہوں نے یہ لکھا بھی ہے، صرف لکھا ہے، یا تو یہ کہ انہوں نے بولا بھی ہے اچھا اور لکھا بھی ہے، دونوں ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ کیونکہ دیکھیں اخی، ایک تو جو میچورٹی لیول ہے نا، رشد و ہدایت اور چیزوں کو سمجھنے کا، وہ نہ عمر سے ریلیٹڈ ہے. وہ ہوتا ہے کہ انسان کا ماحول کیا ہے،
کھانا پینا کیا ہے، اور اس عصر یا اس ایج میں کیا چل رہا ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے ماضی میں 15 سال کے بچے معاذ اور معوذ جو ہے جس نے ابا جہل کو ختم کیا، ہاں، اور اسامہ بن زید، اسامہ بن زید جو پورا لشکر لے کے آئے، اور جو ہمارے سندھ پورے بر صغیر میں جو محمد بن قاسم. محمد بن قاسم کی کیا عمر تھی؟ مورخین کوئی 17 کوئی 18 کوئی 19 بتاتے. آج کل تو ہمارے جو ماشاءاللہ ہاں جو بچے ہیں وہ 30 سال کے بچے ہیں، ہاں، سائیکولوجیکل ویکنیس یعنی ممی ڈیڈی برگر بچے بن گئے ہے نا. تو یہ مسئلہ ہے. ورنہ آج کل بھی عرب میں ایسے نوجوان ہیں، اب میں نے کچھ دیکھے ہیں جو 8 9 10 سال کی ایج میں اخی پورا بکرا ذبح کر سکتے ہیں، پورا بکرا آپ کے لیے پیش بھی کر سکتے ہیں، اور قہوہ پیش کرتے ہیں. اور ان کو علوم القبائل، یہ عرب میں ایک بہت بڑا ہے علوم القبائل، یعنی قبیلوں کا رہن سہن، ہاں، انداز گفتار، انداز تکلم، یعنی صرف قہوہ پیش کرنا ایک فن ہے، وہ سارا ان کو آتا ہے. اور مرد کے بچے ہیں وہ شکار پہ جاتے ہیں 11 12 15 سال، جو بدو بچے ہیں، شہری بچے ماشاءاللہ لیکوڈ ہے وہ تو ماشاءاللہ یہ بیچارے ایک ہوا لگنے سے گر جاتے ہیں. لیکن ادھر کے جو بچے وہ ماشاءاللہ رجال رجال، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے المہم آگے چلتے ہیں. یہ میں پڑھ رہا ہوں. کہنا یہ ہے کہ ہمیں اس طرح کی جو کتابیں ہیں، ایک یہ والی بک اور یا ایھا البلد اور باقی سارے اپنے بچوں کو پڑھانی چاہیے. بالکل پڑھانی چاہیے. مثلا جب وہ مثلا 12 13 15 سال کے ہو جائے، انشاءاللہ اللہ ہمیں موقع دے ہم لوگ اس پہ کورس کروائیں بچوں کے لیے، ٹین ایجز. یہی میں سوچ رہا ہوں کہ یہ کورس کرنا ہے. اور سیکنڈلی مجھے سے یہ خیال آیا کہ جس طرح ایک ہم سیریز ریکارڈ کریں دا ینگ مسلمس، ٹھیک ہے، شیخ اسی طرح ایک کورس ہم سٹارٹ کروا سکتے ہیں دا ینگ مسلمس. اس میں یہ جس طرح اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مصعب بن عمیر، محمد بن قاسم، ٹھیک ہے، اور ان ساروں کے نا لائف کے اوپر بتایا تاکہ لوگوں کو موٹیویشن ملے. بالکل یہ بہت ضروری ہے. اور ہمیں بھی موٹیویشن ملے گی کہ دیکھو اخی یہ بہت ضروری کم ایج کے لوگ کیا کیا کر چکے ہیں. یہ بہت ضروری ہے اخی، یہ بہت ضروری ہے. اس سے ایک تو ان کو بھی انسپریشن، موٹیویشن، اور ہمیں بھی ملتی ہے نا. تو انشاءاللہ یہ کریں گے انشاءاللہ. اچھا جی، پھر آگے شیخ فرماتے ہیں فَإِنْ أَنْسَأَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْأَجَلِ، اگر اللہ تعالیٰ نے میری عمر لمبی کی تو فَسَيَكْثُرُ النُّصْحُ وَالتَّعْلِيمُ وَالْإِرْشَادُ وَالتَّوْفِيقُ وَالتَّفْهِيمُ وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّهِ. اگر اللہ نے مجھے عمر دی تو میں تمہیں اور سمجھاؤں گا اور علم دوں گا، لیکن ابھی مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں میں اللہ کے پاس نہ چلے جاؤں اس سے پہلے کہ مجھے موقع ہی نہ ملا نصیحت کا. تو میں بول رہا ہوں کہ چلو یار اب تم لوگ میں کم از کم اتنی تو اویلیبلٹی آ گئی کہ تم لوگ سمجھ سکتے ہو، تو میں تم لوگوں کو ابھی سے بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے. وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون. اور توفیق جو ہے نا وہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے، جو بھی میں کر رہا ہوں یہ اللہ کی طرف سے. علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور میں اللہ کے اوپر توکل کرتا ہوں اور اسی کے اوپر متوکل لوگ توکل کرتے ہیں. بیدہ قلوبکما ونواصیکما، اللہ کے ہاتھ میں ہے تمہارا دل اور نواسی، یہ ناسیہ کی جمع ہے، ناسیۃ کاذبۃ، ہے نا، یہ پیشانی کہتے ہیں. لیکن ادھر مراد ہے کیا، یعنی اطلاق الجزء علی الکل، یعنی کہا تو ناسیہ کا جر لیکن مراد پورا انسان ہے. وَإِنْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ ذَلِكَ مَا أَتَوَقَّعُ وَأَظُنُّهُ مِنْ اقْتِرَابِ الْأَجَلِ وَإِنْقِطَاعِ الْأَمَلِ فَفِيمَا أَرْسُمُهُ مِنْ وَصِيَّتِي وَأُبَيِّنُهُ مِنْ نَصِيحَتِي مَا إِنْ عَمِلْتُمَا بِهِ ثَبَتْتُمَا عَلَى مِنْهَاجِ السَّلَفِ الصَّالِحِ. یعنی لیکن اگر میری اور تمہارے مابین موت حائل ہو جائے، موت آ جائے، تو یعنی جو مجھے زیادہ یہ لگتا ہے، میرا گمان ہے کہ ہو سکتا ہے ہو جائے، اور میری امیدیں ختم ہو جائیں، تو میں جو تمہارے لیے وصیت لکھ رہا ہوں، اگر تم نے اس کے اوپر عمل کیا تو تم کیا ہو گئے، ثبتتما، تو تم ثابت ہو جاؤ گے، سٹیبل ہو جاؤ گے، قائم دائم ہو جاؤ گے. کدھر؟ منہج سلف صالح. وفزتما بالمتجر الرابح ونلتما خیر الدنیا والآخرہ، اور پھر تم کامیاب ہو جاتے، تم جیت جاتے، اور تم خیر دنیا و آخرت کے خیر کو پا لیتے. واستودع اللہ دینکما و دنیاکما،
یہ جو ہم دعا ہے نا، دعا اس سفر جب ہم کوئی جا رہے تو مثلا آپ جا رہے ہیں، میں بیٹھا ہوں تو میں آپ کہتے کہ استودعکم اللہ، استودعک اللہ دینک و امانتک، یہ دعا ہے نا جب بندہ کوئی سفر، تو وہ بتا رہا ہے کہ اللہ میں تمہیں وداع کر رہا ہوں، میں تمہیں گڈ بائی کر رہا ہوں، اللہ تمہارے دین اور دنیا کو محفوظ رکھے، اور وَأَسْتَحْفِظُهُ مَعَاشُكُمَا وَمَعَادُكُمَا، اللہ تعالیٰ تمہاری معیشت اور تمہارا معاد، تمہارا جب دنیا سے جانا ہوگا وہ دونوں بھی اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے، وَأُفَوِّضُ إِلَيْهِ جَمِيعَ أَحْوَالِكُمَا، اور میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں تمہارے سارے احوال، وَهُوَ حَسْبِي فِيكُمَا وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، اور میرے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے تم دونوں کے لیے، ہاں میرے حساب سے، ہاں تم دونوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کافی ہے، ہاں وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، اور اللہ تعالیٰ بہترین وکیل ہے۔ اچھا جی، اب آگے اب عنوان باندھا گیا ہے، اب شروع ہو رہا ہے نصیحت۔ وہ بول رہے لا احد انصح للولد من والدی، ہاں والد سے زیادہ اچھی نصیحت کرنے والا بیٹے کے لیے اور کوئی نہیں ہے نا۔ اگر میں اپنے بیٹے کو نصیحت کروں، آپ اپنے بیٹے کو نصیحت کریں، آپ دل سے کریں اور اپنے تجربے کا نچوڑ پیش کریں، تو یہ فرما رہے ہیں وَعْلَمَا وَأَعْلَمَا وَعْلَمَا وَعْلَمَا، اور تم دونوں جان لو اللہ احد انصح منی لکما، تم دونوں کو مجھ سے زیادہ بہتر نصیحت کرنے والا نہیں ملے گا، ولا اشفق منی علیکما، اور میرے سے زیادہ شفیق تمہیں کوئی نہیں ملے گا، وانہ لیس فی الارض من تطیب نفسی ان یفضل علی غیرکما، اللہ اکبر، تم دونوں سے زیادہ، یعنی تم دونوں میرے لیے اتنے عزیز ہو کہ اگر میں کسی کو اپنے سے آگے رکھوں تو تم دونوں کو، سمجھ میں ہاں، ولا ارفع حالا من امر الدین والدنیا سواکما، اور تم دونوں میرے لیے دین و دنیا میں کے امور میں تم دونوں سے زیادہ میرے لیے کوئی اور عزیز ہی نہیں ہے۔ پھر آگے شیخ فرماتے ہیں، ایک عنوان باندھتے ہیں وجوب طاعت نصح الاب، باپ کے نصیحت کے اوپر عمل کرنا کتنا لازم ہے، وَأَقَلُّ مَا يُوجَبُ ذَلِكَ عَلَيْكُمَا أَن تُصِيغَا إِلَىٰ قَوْلِي، اور کم از کم جو تم دونوں کے اوپر لازم اور واجب ہے کہ یار تم کم از کم میری ان نصیحت کو سن لو، ایٹ لیسٹ لسن ٹو می برو، ایٹ لیسٹ یہ کم از کم تم کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں وَتَتَّعِظَا بِوَعْظِي، اور میری جو وعظ و نصیحت ہے اس سے تم عبرت حاصل کرو، وَتَتَفَهَّمَا إِرْشَادِي وَنُصْحِي، اور میری نصیحت اور ارشاد اور ہدایت اور راستہ دکھلانے کو سمجھو، وَتَتَيَقَّنَا أَنِّي لَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ خَيْرٍ، اور یہ تم جان لو، جان لیجیو، اور یہ یقین اپنے پلو میں باندھ لو کہ میں تمہیں کسی خیر سے نہیں روک سکتا۔ کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو خیر سے روکے گا؟ وَلَا أَمَرْتُكُمَا بِشَرٍ، اور میں نہ تمہیں بری چیز کی طرف کا حکم دوں گا، وَتَسْلُكَا السَّبِيلَ الَّتِي نَهَجْتُهَا وَتَتَمَثَّلَ الْحَالَ الَّتِي مَثَلْتُهَا، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے راستے پر چلو، جو میں نے دین کا راستہ اپنایا تم اس کے اوپر چلو، ہاں۔ پھر آگے شیخ فرماتے ہیں صلاح اہل بیت المؤلف، اب اس میں یہ عنوان بتا رہے کہ جو مؤلف ہے اس کے گھر کتنا اچھا ماحول ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ وَعْلَمَا، اور تم دونوں جان لو أَنَّنَا أَهْلَ بَيْتٍ لم يخلو بفضل الله من انتهى إلينا منهم من صلاح وتدين وعفاف وتصاون، فكان بنو أيوب بن وارث عفى الله عنا وعنهم أجمعين جدنا سعد، ثم كان بنو سعد سليمان وخلف وعبد الرحمن وأحمد، وكان أوفر الصلاح والتدين والتورع والتعبد في جدكما خلف، كان مع جاهه وحاله واتساع دنياه منقبضا عنها متقللا منها، ثم اقبل على العبادة والاعتكاف الى ان توفي رحمہ اللہ، یعنی یہ ڈیوائس ہے ریڈر، بک ریڈر، ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اس میں کوئی ای لائٹ یہ ٹیکنالوجی ہے، اس میں کوئی شعاع نہیں ہے، میں نے سوچا بیچ میں بتا دے ذرا، ہے نا، کیونکہ سوال پیدا کرتے ہیں۔ اچھا یہ تفصیلات بات ملتی، میرے خیال میں اس کے مختلف ریٹ ہیں، 40,000 50,000 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ، المہم آگے چلتے ہیں۔ شیخ فرما رہے کہ
ہمارا گھر کوئی للو پنجو جاہلوں کا گھر نہیں ہے. ہمارا گھر الحمدللہ دین، عفاف، دین پر پریکٹسنگ مسلم اور ملتزم، التزام، دین پر چلنے والے. اور ہمارے آباء و اجداد اسی طرح تھے. بلکہ ہمارے جو آباء و اجداد میں ایک تھے خلف، ان کے پاس بہت پیسہ تھا، بہت وجاہت اور بڑی عزت اور دنیا ان کے قدموں میں تھی. لیکن اس کے باوجود انہوں نے دنیا سے وہ زاہد رہے اور وہ عبادت اور اعتکاف میں مگن ہو گئے حتیٰ کہ اللہ نے ان کو بلا دیا. ٹھیک ہے. پھر آگے انہوں نے اپنے بھائیوں کا ذکر کیا. ثم كان بنو خلف عماكما علي وعمر وابوكما سليمان وعماكما محمد وابراهيم فلم يكن في اعمامكما الا مشهور بالحج والجهاد والصلاح والعفاف حتى توفي منهم على ذلك عفى الله عنا وعنهم وكأنني لاحق بهم ووارد عليهم. اور پھر انہوں نے اپنے بھائیوں کا ذکر کیا کہ تمہارے چچا کس طرح تھے، اور مجھے اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ نے ان کو بلا لیا، اور وہ لوگ جب فوت ہوئے اس وقت بھی وہ نیکی پر تھے، اور ہو سکتا ہے میں بھی ان سے جڑ جاؤں، ان کی طرف چلے جاؤں. ہاں، اور ہو سکتا ہے میرے بعد تم دونوں کی طرف ہو جائے گا معاملہ. وَيَصِيرُ الْأَمْرُ إِلَيْكُمَا، اس کے بعد معاملات تمہارے ہاتھ میں ہیں. فَلَا تَأْخُذَا غَيْرَ سَبِيلِهِمْ، ہاں، اور اگر تم نے کوئی راستہ چننا ہے تو ان کے راستوں کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں چننا. وَلَا تَرْضَيَا غَيْرَ أَحْوَالِهِمْ، اور ان کے احوال پر چلنا، وہ جس اللہ اللہ کرتے رہتے تھے اس پہ چلتے رہنا. فَإِنْ اسْتَطَعْتُمَا الزِّيَادَةَ فَلِأَنفُسِكُمَا تُمَهِّدَانِ وَلَهَا تَبْنِيَانِ وَإِلَّا فَلَا تُقَصِّرَ عَنْ حَالِهِمْ. یعنی جو بھی اگر تم لوگ زیادہ کر سکے تو اچھی بات ہے، ہاں، اور اگر تم کرو گے تو تم اپنے لیے کرو گے، ہاں، اور اپنے لیے تم بناؤ گے، ہاں، لیکن کم از کم تم یہ ہے کہ ان کے لیول سے نیچے نہیں گرنا بھائی جان. ٹھیک ہے نا. اول الوصایا، سب سے پہلی وصیت کیا ہے میرے پیارے بھائی فرید؟ اول الوصایا الایمان باللہ، اللہ کے اوپر ایمان لانا. وأول ما أوصيكما به ما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأنهاكما عما نهى عنه لقمان ابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وأؤكد عليكما في ذلك وصيتي وأكررها حرصا على تعلقكما وتمسككما بهذا الدين الذي تفضل الله تعالى علينا به فلا يستزلكما عنه شيء من أمور الدنيا وابذلا دونه أرواحكما فكيف بدنياكما فإنه لا ينفع خير بعده الخلود في النار ولا يضر ضير بعده الخلود في الجنة ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. پہلی وصیت جو کہہ رہے وہ کہہ رہے میں آپ کو وہ وصیت کرتا ہوں جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو کیا، وہ ہے ایمان باللہ، اور ایمان پر فوت ہونا، مسلمانی پر فوت ہونا. اور میں تم کو جس چیز سے روکتا ہوں وہ کیا ہے؟ شرک. یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اور میں اپنی اس نصیحت پر تمہیں تاکید کرتا ہوں، اس کو بار بار کروں گا تمہیں. دیکھیں یہ جو بات ہے ہم دونوں کو پتہ ہے نا، لیکن تکرار کیوں کر رہے ہیں؟ ہم یہ چیز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ ریمائنڈر، وذکر فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، ہاں، بار بار یاد کرنا قرآنی چیزیں، آیات، احادیث، خاص کر جو فنڈامنٹلز ہیں، جو اصول ہیں. ہاں، کچھ لوگوں کو ہم بار بار اصول پڑھاتے ہیں. کیوں پڑھاتے ہیں؟ تاکہ ہمارے ذہن میں ثابت ہو جائے اور ہمیں یاد رہے کہ یہ ہمارے اصول ہیں. کچھ لوگ کبھی بولتے ہیں دیکھو یار یہ اتنا بڑا پڑھ کیا ہے، اصول ثلاثہ پڑھا رہے ہیں. ہاں بھائی جان، اصول ثلاثہ کیا ہے؟ وہ سوالات ہیں جو تمہیں قبر میں پوچھے جائیں گے. من ربک، ما دینک، من نبیک. تم اس کو ہلکا سمجھتے ہو؟ ہاں، اس لیے عربی میں بولتے ہیں ما تقرر تقرر. کیا مطلب ہے اس کا؟ ما تقرر تقرر، تکررانا، بار بار دہرانا، ہاں، جو بار بار دہراتا ہے وہ دماغ کے اندر بیٹھ جائے گا. آئے. کیا بات ہے یار فرید بھائی، آپ کو عربی آتی ہے اخی، ماشاءاللہ. آگے چلتے ہیں. رجاء الجنت لمن آمن بهذا الدین، یہ عنوان ہے. ہاں، یعنی جو اس دین پر ایمان لے آئے اس کے لیے جنت کی امید. فإن، پھر شیخ فرماتے فإن متما على هذا الدين الذي اصطفاه الله تعالى واختاره وحرم ما سواه فأرجو أن نلتقي حيث لا نخاف فرقة. اگر تم اس دین کے اوپر موت پالو، ہاں ہاں جی، اور تو میری امید ہے کہ ہم پھر مفترق نہ ہو جائیں گے،
ہاں ولا نتوقع إزالة ويعلم الله تعالى شوقي إلى ذلك وحرصي عليه، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میری کتنا اشتیاق ہے کہ ہم اس چیز کے اوپر عمل کریں. کما یعلم اشفاقی من ان تزل باحدکما قدم او تعدل به فتنہ، اور مجھے اتنا ڈر رہتا ہے کہ کہیں تم دونوں میں سے کسی کے قدم نہ پھسل جائے یا تم میں سے کوئی فتنے میں نہ پڑ جائے. فیحل علیہ من سخط اللہ تعالی ما یحلہ دار البوار، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ناراض ہو جائے اور تم جہنم میں چلے جائے. وَيُوجِبُ لَهُ الْخُلُودُ فِي النَّارِ، اور تمہارے اوپر جہنم واجب ہو جائے. فَلَا يَلْتَقِي مَعَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ سَلَفِهِ وَلَا يَنْفَعُهُ الصَّالِحُونَ مِنْ آبَائِهِ يَوْمَ لَا يُغْنِي. اللہ اکبر. پھر اس دن نہ تمہارے جو آباء و اجداد یا مومنین میں جو سلف رہے ہیں نہ وہ کام آئیں گے، نہ تمہارے آباء و اجداد میں جو نیکوکار ہے وہ کام آئیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ والد عن ولده ولا مولود ہوا جاز عن والدی، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا نہ بیٹا باپ کے. یہ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ بیٹا بولے یار ابو کو بچا لے تو بچ جائے گا، ایسا کچھ نہیں. اب آگے شیخ فرماتے ہیں اقسام الوصیت، جو میں وصیت کروں اس کی دو قسمیں. تنقسم وصیتی لکما قسمیں، دو قسم کے میرے ادھر نصیحت. فقسم فيما يلزم من امر الشريعه ابين لكما منه ما يجب معرفته ويكون فيه تنبيه على ما بعده. وقسم فيما يجب أن تكون عليه في أمر دنياكما وتجريان عليه وتجريان عليه بينكما. اچھا جی، ایک اور بات یاد رکھیں جو دیکھنے والے ہیں کہ دیکھیں چاہے آپ عربی میں کتنی بھی مہارت حاصل کر لیں، بڑے بڑے مشائخ علماء عرب میں ہم بیٹھے ہیں، وہ بھی کبھی نہ کبھی کوئی زیر زبر میں غلطی کر جاتے ہیں، انسان ہے. چاہے آپ نحو صرف پڑھاتے ہو، عربیہ بین یدیک پڑھاتے ہو، غلطی کر سکتے. تو ہے نا چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ نظر نہ رکھیں، کیونکہ ہم لوگ بولتے دیکھو یار کتنی بڑی غلطی کر لی. المہم آگے چلتے ہیں. تو شیخ فرما رہے اپنے آپ کو ہمبل کریں. یہ بھی اللہ کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا کہ او سیف اللہ جو تو سمجھتا ہے کہ تو نے اتنا پڑھ لیا، دارالحدیث سے جامع امام سے عربی پڑھاتا ہے، عربی میں بات کرتا ہے، شوخیاں مارتا ہے. بھائی جان تجھے تو زیر زبر کا لڑک گیا تو ٹھیک ہے نا. پانی ہے یار، کوئی پانی لے لے آگے سے نا. پانی ہے پیچھے بوٹل آپ کی کس میں نیچے دیکھیں بوٹل پڑی ہے، ایک ہیوی بوٹل ہے 5 لیٹر. چلائیے آپ نے نہیں آیا؟ آپ گاڑی چلائیں خیر. آپ کو بوٹل ہی نظر آئی؟ اب بوٹل نظر آئے گا. اچھا اچھا اب ایک سیکنڈ کچھ گلاس ہے؟ نہیں ایسے پینا کوئی مسئلہ نہیں. ایک لہر منہ لگا لوں؟ نہیں اوپر سے پینا. اچھا گر جائے گا. میں نہیں کرتا. بسم اللہ. کیا گیا مزہ آ گیا. الضرورات تبیح المحظورات اخوان. ٹھیک ہے اصل میں نا ایک تو نا کہ جس نے پانی پینا اس کی سائز کی بوٹل ہونی چاہیے. ہاں یہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اچھا جی آگے چلتے. تو شیخ فرما رہے ایک تو ہے شریعت کے متعلق میں آپ کو بتاؤں گا، ایک دنیا کے متعلق بھی بتاؤں. اب یہ نہیں کہہ رہا اگر میں عالم ہوں تو میں اپنے بیٹے کو صرف دین ہی پڑھاؤں گا، میں اس کو بتاؤں گا یار اس دنیا میں کیا چل رہا ہے، کیسے چل رہا ہے، میں کیسے چلاؤں، تمہیں کیسے چلنا چاہیے. آگے چلتے. اچھا تو اب آگے شیخ فرماتے ہیں. اچھا جی القسم الاول، سب سے پہلا قسم کیا؟ التصدیق بارکان الایمان، ایمان کے اوپر تصدیق کرنا. فاما القسم الاول فالايمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله والتصديق بشرائعه فانه لا ينفع مع الاخلال بشيء من ذلك عمل. اللہ، یعنی آپ نے ارکان ایمان پر ایمان لانا ہے اور یہ بھی جاننا ہے کہ اگر اس میں سے کسی میں بھی خلل پڑ گیا تو آپ کے عمل کا کوئی فائدہ نہیں. دوسری چیز حفظ القرآن والعمل بھی. اللہ اکبر، آپ نے قرآن حفظ کرنا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے. التمسک بکتاب اللہ،
والمثابرة على تحفظه وتلاوته، اس کے حفظ کرنا، اس کی تلاوت کرنا، والمواظبة على التفکر في معانی و آیات، اور اللہ کی جو اس آیات پر تفکر تدبر اور ان آیات کے معانی کو جاننا، والامتثال لأوامره، اور جو اس میں لکھا ہوا ہے اس کے اوپر، اس آرڈرز کے اوپر چلنا، اللہ کے اوامر کو سر تسلیم خم کرنا، اس کے اوپر عمل کرنا، والانتہاء عن نواہی و زواجرہ، اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزوں سے منع کیا ہوا ہے اس سے رک جانا۔ دوسری وصیت، التمسک بالکتاب والسنہ، روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال ترکت فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعد کتاب اللہ تعالی وسنتی، یعنی یہ حدیث معروف ہے کہ میں نے تمہارے پاس کیا ایک جو چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، یعنی میں تمہارے پاس چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیا ہے وہ؟ جس کو اگر تم نے تھام لیا تو تم اس کے بعد ضلالت اور گمراہی کی طرف نہیں جاؤ گے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اور سنت۔ بعض روایت میں یعنی شیئان ترکت فیکم امران لن تضلوا بعدی، المهم شیئان کا کیا ملے گا؟ دو چیزیں، صحیح۔ عضوا علیہا بالنواجز، ان دونوں کو آپ اپنے داڑھ سے، نواجز بولتے ہیں جو پیاس بول لگ رہے، پتہ نہیں کیا معاملے، یہ شیخ پانی بھی ہے۔ آگے سے نا کوئی یار کوئی گلاس مل جائے یا کوئی بوتل۔ اچھا جی، بسم اللہ۔ دوسری وصیت یہ طاعت الرسول محبت، اللہ کے رسول کی اطاعت اور محبت۔ وقد نصح لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان بالمؤمنین رحیما وعلیہم مشفقا ولہم ناصحا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نصیحت کی اور وہ مومنوں سے ان کی بڑی رحمت، اور وہ رحیم تھے اور شفیق بھی تھے اور نصیحت بھی کرتے تھے۔ فعملا بوصیتہ، تو اللہ کے نبی کے وصیت کے اوپر عمل کرے، وقبلا من نصحہ، اور ان کی نصیحت کی طرف یکجوئی اختیار کرے، وَأَثْبِتَا فِي نَفْسِكُمَا الْمَحَبَّةَ لَهُ، اپنے نفس میں اللہ کے نبی کی محبت کو ثابت کر دو، نقش کر دو، سٹیمپ لگا دو محبت کی۔ وَالرِّضَى بِمَا جَاءَ بِهِ، اور جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا اس کے اوپر راضی ہو جائے۔ وَالْاِقْتِدَاءُ بِسُنَّتِ، اور سنت کے اوپر چلیں۔ وَالْإِنْقِيَادُ لَهُ، اور سنت کو اپنے ان کی طرف منقاد ہو جائے، اس کی طرف چلیں، اس کو اپنے اپنا قائد بنائے۔ وَالطَّاعَةُ لِحُكْمِهِ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت کریں۔ وَالْحِرْصُ عَلَى مَعْرِفَةِ سُنَّتِهِ، اور اس بات کی آپ نے حرص کرنی ہے کہ آپ اللہ کے نبی کی سنتوں کو جانیں۔ وَسُلُوكِ سَبِيلِهِ، اور اللہ کے رسول کے راستے کو اختیار کریں، سلوکی طور پر بھی، اخلاقی طور پر بھی۔ سَلَكَ يَسْلُكُ سُلُوكًا، اختیار کریں۔ فَإِنَّ مَحَبَّتُهُ تَقُودُ إِلَى الْخَيْرِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کو خیر کی طرف لے جاتی ہے۔ کیا بات ہے۔ وَتُنْجِي مِنَ الْهَلَكَةِ وَالشَّرِّ، اور شر اور ہلاکت سے آپ کو بچا دیتی، نجات دے دیتی۔ پھر آگے شیخ عنوان باندھتے ہیں محبت الصحابہ، پتہ نہیں یہ عنوان شیخ نے باندھا ہے یا جو محقق ہے انہوں نے باندھا ہے۔ فرماتے ہیں محبت الصحابہ، وَأَشْرِبَا قُلُوبُكُمَا مَحَبَّةَ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِينَ، اور صحابہ کی محبت اپنے دلوں میں انڈیل دو، اس کو پی لیو مشروب بنا کے۔ وَتَفْضِيلِ الْأَئِمَّةِ مِنْهُمُ الطَّاهِرِينَ، اور جو تفضیل یعنی افضل کس کو جاننا، مثلا حضرت ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہ۔ شیعوں کے بارے میں پڑھا تھا بالکل، کہ شیعہ تفصیلی جو ہے، شیعہ تفضیلی وہ الگ ہے، اور آج تفصیل کوئی والا ورڈ ہے نا، وہی وہ ورڈ وہی۔ اچھا اچھا جی، پھر آگے کہتے ہیں شیخ یہ جو تفصیل والا معاملہ ہے کمپینینز میں، وہ اتنا کریٹیکل کیوں بن جاتا ہے کہ دیکھیں جو پھٹے تفصیل ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ یا وہ اس طرح یہ بھی لے کر آیا نا ایمان کے اس میں پورشن میں؟ اصل میں کیا وجہ ہے اخی؟ وجہ یہ ہے کہ دیکھو جو شیعہ تفصیلی تھے نا وہ الگ چیز ہے، وہ لوگ وہ بعض جو ہیں وہ حضرت علی کو حضرت ابو بکر عمر عثمان تینوں پر افضل سمجھتے تھے۔ کچھ ایسے بھی تھے شیعہ علی،
کچھ ایسے بھی دین ان کے بہت سارے شہرستانی نے الملل والنحل میں یہ ذکر کیا ہے کہ رافضہ کے 313 فرقے ہیں. کین یو امیجن دیٹ؟ ہم تو آج کل سمجھتے ہیں 12 ہے یا 3 ہے یا 4 ہے، بہت زیادہ ہے. تو اس زمانے میں کچھ ایسے بھی شیعہ تھے، یا روافظ تو نہیں کہنا چاہیے، شیعہ ایسے تھے جو حضرت علی کو حضرت عثمان پر بہتر سمجھتے تھے، لیکن وہ حضرت ابوبکر عمر کی کو حضرت علی سے بہتر سمجھتے تھے. ایسے بھی تھے. نہیں لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اچھا جس طرح اس شیخ نے بھی کہا ہے نا، جو تفضیل والا ایشو ہے وہ اتنا امپورٹنٹ کیوں مت ہوتا ہے؟ اچھا ایک تو نے صرف تفضیل کر لیا، اسی پہ اکتفا کیا، ٹھیک ہے، وہ ایک الگ کیس ہے. ایک ہے اس کے اوپر پھڈے کرنا، ہاں یہ مسئلہ ہے. یہ یہ مسئلہ اس میں مسئلہ کہاں سے ہے؟ مسئلہ وہاں سے ہے جب ایک طرف سے غلو ہوتا ہے. ہاں جیسے ابن سبا نے کیا کہا حضرت علی کو کہ تم خدا ہو، نعوذ باللہ. پتا آپ کو یہ؟ تو حضرت علی نے اس کو جلا دیا. ہاں عبداللہ ابن سبا الیہودی المنافق الزندیق الکبیر. ہاں اچھا، تفضیل کے اوپر کوئی اجماع ہے جس طرح ملزم ڈسکس کر ہاں رہے ہیں؟ اس پہ بعض علماء نے اجماع کا ذکر کیا ہے، لیکن اگر اجماع ہے نا کہ یار یہ افضل ہے، لیکن اجماع ہونے کے باوجود اگر کوئی اس اجماع کی مخالفت کرتا ہے صرف تفضیل تک، نہ کہ بڑے پھڈوں میں، تو اس کے بدعتی ہونے نہ ہونے پر بعض علماء نے اختلاف کیا ہے. ٹھیک ہے، بس جیسے ہم نے اس دن پڑھے نا حدیث الافتراق میں شیخ یوسف اچھا النقی کل میں ایک اور بھی ڈسکشن کر رہا تھا، وہ اس سے اجماع سے ریلیٹڈ ہے. وہ ایک صاحب ہے، آن کیمرہ نہیں، انہوں نے کہا کہ اگر اجماع کسی دلیل کی بنیاد پہ نہیں ہوا تو اس اجماع کو ایکسپٹ کرنا یا نہیں کرنا یہ ایک اور میٹر آف ڈسکشن. یعنی کہ ایک اجماع کسی نص کی بنیاد پہ نہیں بھی ہوتا، دیکھیں اکثر جو اجماعات ہے نا وہ نص کی بنیاد پہ. اور اگر کوئی نہیں ہوا کچھ ایسے اجماع بھی ہیں جو بغیر نص کے بھی ہوئے، تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اجماع فی نفسی ایک دلیل ہے نا. ہم تو اجماع جو ہم بات کر رہے ہیں وہ اجماع لیکن الصحابہ. وہ کہہ رہے تھے کہ وہ اس اجماع کا اتنا وہ نہیں ہے اوتھینٹسٹی جو نص کی بنیاد پر ہوتا ہے اس کے مقابلے میں. اچھا وہ جو تو میری پرسنل اچھا انکلینیشن فلانے صحابی کے اس کے اوپر ہے. وہ تو اخی دیکھیں وہ کمپیریزن میں اتریں گے تو بہت ساری چیزیں وہ ہو جائیں. ہاں ٹھیک ہے، ایک ہے اصولی بات، ایک ہے ترجیحی بات. صحیح. ترجیح الگ معاملہ ہے. ایک ہوتی کبھی کبھی ترجیح میں معاملات وہ ہو جاتے ہیں، مثلا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اصول میں ہم دونوں متفق ہیں، ہاں لیکن جب معاملہ ترجیح کا آ جاتا ہے کہ ایک سائڈ پہ مجھے اجماع جو اس طرح کا اجماع ہے جو کچا اجماع ہے، صحیح. اور ایک سائڈ پہ مجھے بڑے بڑے اقوال الصحابہ بھی مل رہے ہیں، اور قرآن و حدیث بھی مل رہی ہے، اور بڑے بڑے ائمہ کے اقوال بھی مل رہے ہیں، اور ایک سائڈ پہ ایک اجماع جو کچا اجماع ہے. صحیح. اجماع میں بہت ساری ڈیٹیلز ہیں. ٹھیک ہے نا، اگر کوئی بندہ اجماع کا انکار کرے صرف اس لیے کہ یار امام احمد نے کہا ہے کہ یار اجماع کے تو ہم نہیں مانتے، یہ امام شافعی نے کہا ہے، جس اجماع کا انہوں نے انکار کیا وہ اجماع نہیں ہے جس کو ہم مانتے ہیں. وہ امام احمد بھی اجماع کو مانتے ہیں، امام شافعی بھی مانتے ہیں، لیکن انہوں نے اس اجماع کے بارے میں کہا ہے جو منضبط نہیں ہے، جو اوتھینٹک اجماع نہیں ہے. اب یہ علماء کا کام ہے اس چیز کو تفریق کرنا. چلیں آگے چلتا ہوں. اچھا جی آگے شیخ فرماتے ہیں، دیکھو وَنَفَعَنَا بِمَحَبَّتِهِمْ، ان کی محبت سے اللہ تعالی ہمیں نفع پہنچائے گا. اور وَأَلْزِمَا أَنفُسَكُمَا حُسْنَ التَّأْوِيلِ لِمَا شَجَرَ بَيْنَكُمْ، اور اپنے اوپر لازم قرار دو کہ ان کے مابین جو بھی کچھ ہوا صحابہ کے درمیان ان کے بارے میں تم اچھی تعویل کرو، حسن ظن رکھو. ہم بھی یہی کرتے ہیں، ہمارا منہج السلف یہ ہے کہ بھجن ہم نے حسن ظن کرنا ہے، حسن تعویل کرنا ہے. پہلی بات تو ہے کہ سکوت کریں، خاموشی افضل ہے، لیکن کرنا ہی کرنا ہے تو اس میں بھی آپ نے حسن ظن حسن تعویل کرنا. واعتقاد الجمیل فیما نقل عنہم، اور ان کے بارے میں جو بھی ان کے بارے میں ہمارے تک پہنچی ہے ان کے بارے میں یار آگے کوئی کافی شاپ بھی کچھ بھی ہے نا روک دیتے، ہاں ان کے بارے میں ہم نے اچھا گمان رکھنا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے فقد روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدی لو انفق احدکم مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ. اللہ اکبر، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. ٹھیک ہے نا،
میرے صحابہ کو گالی مت دیو، برا بلا مت کہو، برا بلا تک مت کہو. سب کا مطلب صرف گالی گلوچ نہیں ہے، برا تک مت کہو. اور فوالذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. ٹھیک ہے، آگے والا لو انفق احدکم مثل احد ذهب، اگر تم میں سے کوئی احد کے برابر بھی سونا خرچ کرے، ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، تو تم میں سے کوئی ان کے مد کس کو بولتے ہیں؟ ہتھیلی بھر کے نا، 4 مد النبی، وہ ایک صاع بنتا ہے. وہ بعض ہمارے پاس سند بھی ہے اس کی، چاہے اس میں بعض نے کلام کیا. یا تو تمہارے ایک ہتھیلی پر جو صحابہ نے خرچ کیا، یا اس ہتھیلی کا آدھا بھی جو صحابی نے خرچ کیا ہے، وہ تمہارے خود پہاڑ کے سونے کے برابر بھی، اس سے بھی زیادہ اس کا لیول ہے. فمن لا يبلغ نصیف مدہ مثل احد ذهب فكيف يوازن فضله او يدرك شأوه. کوئی ٹائر تو نہیں پنچر ہے؟ یہ وائبریشن. ویسے ہی کرتے ہیں. تو اگر ایک بندے کا جو صحابی کا ایک ہتھیلی کا جو دیا ہوا صدقہ تمہارے احد کے برابر بھی نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ ہے، تو کیسے تم ان کے مابین ان کو ان کی تحقیر کرتے ہو؟ کیسے تم؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ جو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. ہاں، یہ بخاری مسلم کی حدیث کیا تھی؟ فوالذی نفسی بیدی لو انفق احدکم مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ختم ہو گیا ادھر. بخاری مسلم کی روایت ہے، بخاری کی روایت ہے، مسلم کی حدیث نمبر 2540. ٹھیک ہے، انٹرنیشنل نمبرنگ کے حساب سے. آگے چلتے. اچھا جی. وَلَيْسَ مِنْهُمْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ إِلَّا مَنْ أَنْفَقَ الْكَثِيرَ، اور ان میں سے ہر کسی نے بہت زیادہ اللہ کے دربار میں نفقہ کیا ہے. پھر شیخ فرماتے ہیں توقیر العلماء والاقتداء بهم، ثم تفضيل التابعين ومن بعدهم من الأئمة والعلماء ورحمهم الله والعلماء رحمهم الله والتعظيم لحقهم، اور تابعین کی فضل کو گرداننا، ان کو جاننا، اور ائمہ اور علماء کی تعظیم کرنا. لحقہم، ان کی تعظیم کرنا ان کا حق ہے. دس از دیئر رائٹ، دس از ناٹ یور احسان. آپ اگر کسی عالم کی تعظیم کرتے ہو تو اس میں آپ کا کوئی احسان نہیں، یہ ان کا حق ہے. دے ڈیزرو دس ریسپیکٹ. ٹھیک ہے اخی، آلویز ریممبر دس. والاقتداء بہم، اور ان کی اقتداء کرنا. والاخذ بہدیہم، اور ان کے جو گائیڈنس ہے اس کو لینا. والاقتفاء بآثارہم، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنا. والتحفظ لاقوالہم، اور ان کے اقوال کو یاد کرنا یا ان کے اقوال کی حفاظت کرنا. واعتقاد اصابتہم، اور یہ مان لینا کہ یہ لوگ حق پہ تھے. مجموعی طور پر بات کروں، احاد المسائل وہ الگ معاملہ ہے. ٹھیک ہے. اب آگے کہتے ہیں اقام الصلاۃ، نماز قائم کریں. وَإِقَامُ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا عَمُودُ الدِّينِ. عمود الدین کیا مطلب اس کا؟ بنیاد ہے، دین کا رکن ہے، دین کا فاؤنڈیشن ہے، عمود ہے، ستون ہے. وعماد الشریعہ. پتا کس نے یاد کیا؟ کچھ لوگوں کا نام ہوتا ہے نا عماد الدین. تو میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا عماد الدین، میں نے کہا کیا میننگ ہے تمہارے میننگ میں؟ اس نے کہا فاؤنڈیشن پلر. صحیح بات ہے، یہ ہے بالکل. یہ حدیث میں بھی نا الصلاۃ عمود الدین، چاہے اس میں بعض نے کلام کیا ہو. وعماد الشریعہ، اور شریعت کی بھی وہ وآکد فرائض الملت فی مراعات طہارتها، اور یعنی سب سے زیادہ ان فرائض میں سے ہے جن کے طہارت کے مسائل کی تاکید کی گئی ہے. ومراقبت اوقاتها، اور ان کے اوقات کی بھی خیال رکھنے کی ہمیں تاکید کی گئی. واتمام قراءتها، اور اس میں قراءت کو مکمل کرنے کی ہمیں تاکید کی گئی. واکمال رکوعها وسجودها، اور اس میں سجود اور رکوع مکمل کرنے کی ہمیں ہدایت کی. واستدامت الخشوع فيها،
یار انسان ہے نا یار، میں بات کر رہا ہوں نا تو پیاس لگ. آسانی سے بے پانی. اچھا جی آگے چلتے ہیں. والاقبال علیہ، یعنی آپ نے اس میں خشوع کرنا ہے. وہ استدامت الخشوع، خشوع کو دائمی رکھنا. استدامہ دام یدوم دائمتن، دیمومہ ہمیشگی، خشوع رکھنے کی کوشش کرنی. والاقبال علیہ، اور اس کی طرف فوکس ہو جانا، یکسوئی یکجوئی سے چلے جانا، اس کی طرف لپک کے جپک کے چلے جانا. وغیر ذلك من احکامها وآدابها في الجماعات والمساجد فإن ذلك شعار المؤمنين وسنن الصالحين وسبيل المتقين. اللہ وسبیل المتقین، وسبیل المتقین. اور اس کے مختلف جو احکام ہے، آداب ہے جماعت کے، مساجد کے. کیونکہ یہ مومنوں کی نشانی ہے اور صالحین کا راستہ ہے اور متقین کا سبیل ہے، گائیڈنس ہے، ان کا ٹریک ہے یہ. پھر آگے شیخ فرماتے ہیں آداء الزکات، زکات دینا. ثم آداء زکات المال، مال کا زکات دینا فرید. لا تؤخر عن وقتها، اس کو ڈیلے مت کرو اپنے وقت سے. ولا يبخل بكثيرها ولا يغفل عن يسيرها ولتخرج من اطيب جنس وبأوفى وزن. اور تم نے اگر وہ کثرت سے جا رہا ہے تو تم نے کنجوسی نہیں دکھانا، نہ اس کے کم چیز کو کم سمجھ کے غافل نہیں ہو جانا کہ یار میرا تو زکوٰۃ بہت کم لگی ہے شیخ، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ معاف کرے گا. نہیں بیٹا، اللہ کے لیے دے دو یار، کم چیزیں تو زیادہ دے دو، زیادہ ہے تو کنجوسی مت کرو. وَلِتُخْرِجَ مِنْ أَطْيَبِ جِنْسٍ، اور جب تم اسے نکالو تو اس کے سب سے اعلیٰ کوالٹی والا چیز نکالو. وَبِأَوْفَى وَزْنٍ، اور وزن مکمل کرو. اگر تمہیں شک ہے 19-20 کا تو زیادہ دے دو یار، کیا مسئلہ ہے، چل لو برو. فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَكْرَمُ الْكُرَمَاء، اللہ کریموں کے کریم ہے. وَأَحَقُّ مَنْ اُخْتِيرَ لَهُ وَلِتُعْطَى بِطِيبِ نَفْسٍ، اور جب تم دو خوشی سے دو یار. کیا یہ تیرے منہ پہ 12 بجے ہوتے زکوٰۃ دیتے ہو؟ امیروں کو کھلاتے ہوئے، ٹیکس دیتے ہوئے، بزنس ٹرپ، بزنس ڈنر، لنچ، کوئی مسئلہ نہیں شیخ پیسہ لوٹاؤ. لیکن جب اللہ کے لیے دینے آتا ہے ہمارا دل چھوٹا ہو جاتا ہے نہیں آخر. اور واللہ جب ہم اللہ کے لیے دیتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے اس میں. اور اس میں ایک اور ایلیمنٹ ڈالتے ہیں نا کہ ہم جس طرح ایک آرگنائزیشن چلا رہے ہیں، ایز این آرگنائزیشن ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ ہاں مثلا یعنی کہ جو باقی دعوی آرگنائزیشن چلاتے ہیں بالکل، مثلا ہم کس طرح دے سکتے ہیں؟ میں آپ کو بتا دوں، مثلا ہم ابھی ایک آرگنائزیشن چلا رہے ہیں، ایک ادارہ چلا رہے ہیں. اخی مثلا ہمیں پتہ ہے کچھ لوگوں کے مسائل چل رہے ہیں، ہے نا، تو ہم ان کے مسائل کے آسانی کے لیے ہم جو ڈونر سے چندہ مانگتے رہتے ہیں اپنے ادارے کے لیے، ہم کسی بندے کے لیے بھی مانگ رہے ہیں. ہاں اسی طرح اگر کوئی اور ادارہ ہے، چھوٹا ادارہ ہے، ابھی شروعات ہے، ہم بھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے، ہم تو اللہ ہمیں فقیر ہی رکھے، ہم بھکاری لوگ، ہم بھکاری لوگ ہیں، ہم چھوٹے لوگ ہیں الحمدللہ. اگر آپ کو لگے کہ یار ایک مثلا ابھی کچھ نوجوان آئے ہیں، کوئی کام دین کا جذبہ ہے، کام کرنا چاہتے ہیں، ان کو گائیڈنس چاہیے، ان کو تھوڑا وقت چاہیے، وہ آپ کو ماشاءاللہ بڑا سمجھتے ہیں، ہاں، اور وہ آپ کی ماشاءاللہ تعظیم عزت بھی دیتے، تو آپ ان کو تھوڑا ٹائم دے دو. ڈونیشن صرف پیسہ نہیں ہوتا، ٹائم کی بھی ڈونیشن یار، بیسی لائف میں سے ٹائم نکالنا. ہاں مثلا کوئی ایک آرگنائزیشن ہے گجرا والا ہے، ماشاءاللہ انہوں نے کام شروع کیا، ان کو تھوڑا گائیڈنس بلاتے تھے، ہم جاتے ان کی رہنمائی کرتے. تو یہ بھی ایک اسی طرح اگر آپ کو پتہ کہ یار وہ کسی آرگنائزیشن ہے، اگر ان کو ڈونیشن کی ضرورت ہے، ہمارے پاس تھوڑا سا ہے، ہاں ان کے آپریشن رکنے والے، آپ نے بولا چلو یار ہم تھوڑا دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں آخی، دل بڑا کرے. اللہ کی قسم یہ اللہ کو زیادہ پسند ہوگا انشاءاللہ کہ یار آپ کسی اور کے لیے، ہم اپنے لیے تو کرتے رہتے، دوسروں کے لیے کریں. اور اللہ نے اس کے اوپر، اللہ کے نبی نے ہم سے وعدے کیے ہوئے، ہاں من کان فی حاجت اخی کان اللہ فی حاجتہ. اگر آپ کسی بھائی کی حاجت پوری کریں
تو اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت پوری کرنے میں لگا رہے گا. ہاں. اور اسی طرح ایک اور حدیث میں کہ افضل العبادہ، سب سے بہترین عبادتوں میں سے کیا ہے؟ ادخال السرور فی قلب المؤمن، کسی مومن کے دل میں سرور ڈالنا، خوشی ڈالنا. ہاں. کوئی بندہ جو ہم اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں لیکن کوئی آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور وہ بیچارہ یعنی اس کی حالت اس طرح نہیں ہے، یعنی مسکین ہے، فقیر ہے، وہ آپ کو کسی دعوت پہ، شادی پہ بلاتے ہیں. ہاں. آپ بولتے ہیں اللہ کے لیے میں چلے جاتا ہوں، آپ جاتے اس کو یقین نہیں ہوتا، بولتا ہے یار فرید بھائی I didn't expect that you will come واللہ I am very happy to. چاہے ان کا کھانا اس کا نہ ہو. شیخ ابن باز رحمہ اللہ، آپ کو میں ایک قصہ بتاتا ہوں. ایک یمنی اسٹوڈنٹ نے، یہ قصہ بڑا مشہور ہوا تھا انٹرنیٹ پہ. ایک یمنی اسٹوڈنٹ نے شیخ بن باز کو بولا شیخ میں ہوں تو فقیر لیکن میرا دل کرتا ہے آپ میرے پاس آئے. اس نے کیا پیش کیا؟ اس نے پھول، عدس، یہ چیزیں، اللہ عالم. وہ بولتے ہیں میں شیخ کے پاس بلانے گیا ہوتا اتنے میں کون ہے؟ گاڑی دینے ایک گاڑی آئی بادشاہ کی. وہ بولتے ہیں شیخ صاحب بادشاہ صاحب نے بلایا ہے کھانے کے لیے. بولتے ہیں میرا موعد ہے، میری اپوائنٹمنٹ ہے. وہ یمنی بیچارہ یعنی طالب بولتے یار شیخ نے میرے لیے اس بادشاہ کو ٹکڑا دیا. زندگی پر نہیں بھولا یار، ایک آپ کے اچھے معاملے سے نا دوسرے کی زندگی بدل سکتی ہے نا. تو یہ بات ہے نہیں. اسی لیے کبھی کبھی کوئی چیزیں ہمیں تو چھوٹی لگ رہی ہوتی لیکن جس کے لیے آپ کر رہے ہو نا اس کو، ہاں اگر آپ کی طبیعت صحیح ہو وہ الگ معاملہ ہے، وہ ایکسپشنل چیزوں میں نہیں، وہ کوئی مسئلہ. آپ اپنے ذہن میں نا کوئی واقعات نہ لیں. کیا میں نے کچھ بھی نہیں کہا، میں نے کچھ کہا آپ کو؟ کچھ کہہ کے بھی کچھ کہہ دیا نہیں ایسا نہیں اخی. چلے چلے آگے. اچھا جی آگے چلتے. لیکن بات صحیح 100%. واللہ بتائیے یہ نا پھر آپ کو میں آپ کو بتاؤں اخی، وہ جو ہم نے اس دن کیا تھا نا آرٹ آف لیونگ ہیپی، وہ تو ایک لیکچر تھا نا، ایک ورکشاپ. لیکن جب میں نے کسی کو خوش کروایا تو واللہ یو فیل ویری آپ نے جب خود اس پہ پریکٹس کیا تو پھر آپ واللہ یو فیل ویری ہیپی، بہت خوشی ہوتی ہے آپ کو. اچھا آگے چلتے. پھر وَتَيَقَّنْ أَنَّهَا بَرَكَةٌ فِي الْمَالِ وَتَطْهِيرٌ لَهُ، اور یہ جان لو، یہ یقیناً جان لو، یہ یقین کر لو کہ آپ کے مال میں اللہ برکت ڈالے اور اس کو پاک کرے گا. اٹس اے کلینزنگ آف یور منی. وتدفع إلى مستحقها دون محاباة ولا متابعة هوى ولا هوادة. اور آپ اس کو دو گے کس کو؟ اس مستحق بندے کو، بغیر کسی محابات کے. محابات یعنی میں جاننے والے کو دیوں، نہیں جاننے والے کو نہ دے، ایسا نہیں، بلکہ نہیں جاننے والے کو بھی دیو یار. ٹھیک ہے. آگے شیخ فرماتے ہیں صیام رمضان ثم صیام رمضان فإنه عبادة السر وطاعة الرب. ہاں جو رمضان کا روزہ ہے وہ ایک رازدارانہ عبادت ہے اور اللہ کی اطاعت ہے. وَيَجِبُ أَن يُزَادَ فِيهِ مِنْ حِفْظِ اللسان. اس عبادت میں زبان کی حفاظت کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. والاجتہاد فی صالح الاعمال، صالح العمل، اور نیک اعمال کرنے کی زیادہ اجتہاد اور کوشش کرنی چاہیے. والتحفظ من الخطأ والزلل، اور غلطی اور مسٹیک سے انسان نے اپنے آپ کو بچانا ہے. وَيُرَاعَ فِي ذَلِكَ لَيَالِيهِ وَأَيَّامَهُ، اور اس میں وہ اپنے یار کہیں کھڑی کر دینا یار اللہ کے بندے، ہاں، اور اس میں وہ دن اور رات کی خیال رکھے. وَيَتَّبِعُ صِيَامَهُ قِيَامًا، اور وہ روزے کے بعد قیام کا بھی اہتمام کرے. وقد سن فیہ الاعتکاف، اور اس میں اعتکاف سنت قرار پائی گئی. حج البیت، پانی پیا سے نہیں پی رہا. یار ہیزیٹیشن فیل ہوئی. کیمرہ آف کر دیں. یہ کیمرے کے نہیں، مطلب بار بار ہے نا. کوئی بات ہے پیے پانی.
یہ کوئی مسئلہ نہیں پھر ایکچولی میں نے ادھر اس لیے روکی، میں سوچ رہا تھا پسند اور سہارا اکٹھا کرتا ہے. ابھی ایک آئے تو دوبارہ آرام کا، اس نے بھی نہیں روکا. ہم مین پہ رکیں گے نا، چلو ٹھیک اگر کچھ کھائیں گے ٹھیک ہے. ایسا لے کر آئے. آگے شیخ فرماتے ہیں حج البیت والعمرہ، عمرہ اور حج کرنا. ثم الحج الى بیت الحرام من استطاع الیہ سبیلا، پھر بیت الحرام کی طرف حج کرنا جس کے اندر استطاعت ہو. فهو فرض واجب، وہ فرض اور واجب ہے. وقد روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی ہے کہ الحج المبرور لیس له جزاء عند اللہ الا الجنہ، یعنی جو مبرور حج ہے، مقبول حج ہے، اس کے لیے جو جزا ہے وہ کیا ہے؟ وہ جنت ہی ہے، اور کوئی اس کے لیے جزا نہیں. اچھا میرا نا کافی عرصے سے کوشچن تھا حج سے ریلیٹڈ نا، کیا؟ وہ یہ ہے کہ حج اس پہ واجب ہوتا ہے تو کافی زیادہ کنڈیشنز کے فری پرسن ہو، ٹریول کر سکتا ہو، صحت مند ہو، عاقل ہو، لیکن جو اس کا فائنینشیل پارٹ ہے وہ بھی اچھا وہ فائنینشیل پارٹ کس طرح ڈٹرمن ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ ہاں میں اپنی گاڑی بیچ کے بھی حج کر سکتا ہوں، یا آپ بھی بیچ سکتے ہیں، یا ہم اپنا موبائل بیچ سکتے ہیں، چیزیں بیچ سکتے ہیں حج وقت. تو اب وہ پرائرٹی سیونگ والی ہوتی ہے. اب ایک بندے کی پرائرٹی ہے ہی نہیں حج کرنا، کے پاس تو پیسے نہیں ہوں گے، یا وہ ڈیٹرمن کیسے ہوتا ہے 2024 میں؟ مثال کے طور پہ آپ نے 10 لاکھ رکھے ہوئے ہیں کسی پلاٹ کے لیے، تو اب آپ پہ حج واجب ہو جائے گا؟ کیا ہوگا؟ برادر آسک کا ویری گڈ کوشچن. اچھا دیکھیں، اس میں علماء نے بہت ساری باتیں کی ہیں، ہماری فقہ کی کتابوں میں بھی، احادیث میں بھی، شراح میں بھی، لیکن مختصراً یہ ہے کہ 2024 میں اگر کسی بندے کے پاس حج کے پیسے جمع ہو گئے، نہیں کسی اور کام کے لیے پیسے جمع ہو گئے لیکن اس کے پاس پیسے ہیں. اچھا یہ نیسیسری ہے. کیا؟ اچھا پلاٹ لیں گے، پلاٹ ایک ہے، پلاٹ 30 لاکھ کا پلاٹ ہے، اس کے لیے آپ نے پیسے جمع کر لیے، ہاں لیکن اس کی انٹینشن حج نہیں ہے، بس 30 اب آپ کے اوپر حج واجب ہو گیا. حج ایسٹیمیٹ بتا کیا پلاٹ کے بغیر آپ مر جائیں گے؟ بس بات ختم. اب حج آپ کے اوپر واجب ہو گیا. جس طرح آپ کی کنڈیشن میں آپ نے تو حج کیا ہوا نا، لیٹس assume me or someone like me، صحیح، جس نے حج نہیں کیا تھا، کیا اس کو پیسے اگر اس کے جمع ہو گئے تو اس کے لیے پہلی پرائرٹی حج ہونا چاہیے، یا حج کرنے کے بعد وہ کوئی اور لائف سیونگز کرے، یا وہ پہلے لائف سیونگز کرے اور پھر حج کرے؟ obviously حج پرائرٹی ہونی چاہیے، ارکان ایمان میں سے. اچھا ٹھیک ہے نا، ارکان ایمان میں سے ہے. من استطاع الیہ سبیلا، جس کے اندر ایزیلی استطاعت موجود ہو. ایک ہے نا تکلف کرنا، قرضے مرضے لے کے حج پہ جانا، وہ الگ، وہ اس کی بات نہیں ہوتی. ایک بندہ ہے جس کے یار ماشاءاللہ پیسے ہیں، کاروبار ہے، نہیں آپ امیر کیٹیگری میں چلیں گے، میں ابھی بات کر رہا ہوں صرف مڈل کلاس، مثلا مڈل کلاس ہے، مثال کے طور پہ مڈل کلاس والا. حماس کی ایگزامپل لے لیتا ہوں. چلے حماس بھائی، حماس ہمارے ایک دوست کا نام یہ نہ ہونا کوئی دیکھنے والے حماس بھائی لے لے، حماس بھائی لے لے، مغیرہ بھائی لے لے، مغیرہ بھائی لے لے، اور اس کے بعد علی احمد سعید لے لے، علی احمد ذیشان بھائی، احمد خان بھائی، نشان میں امیر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، احمد خان بھی امیر ہے، مثلا سید عبداللہ طارق بھائی، یا حذیفہ بھائی لے لے، شعیب بھائی لے لے، ٹھیک ہے، اس طرح کی کیٹیگری. اس طرح کے کیٹیگری کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ کوشش تو کرے. ہاں لیکن اب آپ کو پتا ہے نا کہ وہ انہوں نے 3 لاکھ کی بائک لے لی ہے، تو 4 لاکھ کی لے لی ہے، کوئی لیپ ٹاپ لے لیا، وہ تو قسطوں پہ لیے نا. ہاں قسطوں، لیکن اب پوزیشن تو ان کی آ گئی. ہاں لیکن پرائرٹی ہونی چاہیے حج کی. لیکن واجب کب ہوتی ہے؟ جب آپ کے پاس آگے استطاعت آ گئی ہے. صحیح. اب استطاعت آنے کے بعد آپ تاخیر کرتے ہو، پھر بڑا خطرناک بات. اس کے بارے میں بے حدیث آتی ہے نا کہ جس نے حج نہیں کیا اس کے بارے میں کوئی وعید بھی ہے، مات میتۃ جاہلیہ، فوت ہو گیا، جاہلیت کی موت، یہ بعض روایات میں ہے. ہاں. المہم اچھا اس میں میرے اوپر کیا حکم اپلائی ہوتا ہے؟ سر آپ کو سارے میرے مالی محمد کا پتہ ہے، اب میرے اوپر کیا حکم کہ میں اپنے ڈیٹ نکالوں سارے، پھر جو سیونگ کروں اس کے اوپر پہلی پرائرٹی میری حج ہونی چاہیے. افضل ہے خیار حج. افضل ہے کہ فرض ہے؟ حج تو فرض ہے صاحب. نہیں
وہ تو جب استطاعت آگے پھر آپ کی پر واجب ہوگی نا، ٹھیک ہے. استطاعت کی کوشش کرنا. اچھا یہ نہیں کہ میں کوشش کروں کہ میں اپنے سارے جو ڈیٹ ہے لونز واپس کروں، ہاں اس کے بعد میں سیونگ کر کے حج کیا، یہ افضل ہوگا حکمران. بہتر ہے. میں اس میں مزید تحقیق کی ضرورت ہے، ابھی مجھے نا 100% شور نہیں. ٹھیک ہے. آئی ول ریسرچ. اوکے اوکے. آئی ول ریسرچ کہ یار کیا مجھے اس کی تگ و دو کرنے کے لیے وہ لازم ہے، واجب ہے، یا افضل ہے، یہ کیا ہے. ہاں یا بس خود ہی پیسے آ جائیں کسی طریقے سے تب ہے. ہاں تو اس میں ہم ریسرچ کریں گے. آگے چلو. چلو آگے چلتے ہیں. الجہاد فی سبیل اللہ. ہاں اللہ کے راہ. ثم الجہاد فی سبیل اللہ ان کانت بکما قدرت علیہ. اگر تمہارے اندر قدرت ہو، استطاعت ہو، تم نے اللہ کے لیے جہاد کرنا ہے. او عون من یستطیع ان ضعفتما عنہ. یا پھر اگر تم کمزور پڑ جاؤ، تم نہ کر سکو، تو کسی ایسے مجاہد کی مدد کرنا. صحیح. فَهَذِهِ عُمَدُ فَرَائِضِ الْإِسْلام. یہ اسلام کے پلرز میں سے ایک پلر سے. وہ ارکان الایمان، اور ایمان کے ارکان میں سے. حافظا علیہا وسابقا الیہا. اس کی حفاظت کرو اور اس کی طرف سبقت حاصل کرو. تحوزا الخیر العظیم. تم بہت ہی عظیم خیر کو پالو گے. حاز یحوز حوزتا وتفوز بالاجر الجزیل الجسیم. اور ثواب عظیم تم پاؤ گے. ولا تضيعا حقوق اللہ فیہا واوامرہ بہا. اور اللہ کے حقوق کو ضائع نہیں کرنا اور ان کے اوامر کو بھی. فتہلکا مع الخاسرین. تو تم خاسر، خسارت مند یعنی خاسر لوگوں کے ساتھ تم، لاس جنہوں نے جو loss کیا، losers ہیں، خاسرون. خاسرون کے ساتھ تم ہلاکت ہو جاؤ گے ورنہ. وتندم مع المفرطین. جنہوں نے تفریط کی ان کے ساتھ تم ریگریٹ کرو گے. یہ جو ہمیں بار بار کہا جاتا ہے کہ جب جہاد کا ورڈ آتا ہے تو سلف نے ہمیشہ اس کو قتال کے معنی میں لیا. کیا یہ بات صحیح ہے؟ کیونکہ اب ٹیررزم کی وجہ سے ہم نے جہاد کو اسٹرگل بنا دیا ہے، جدوجہد بنا دیا ہے. لیکن ایک جو کچھ تنظیمیں ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ سلف نے تو ہمیشہ جہاد کو قتال کے ساتھ ہی ایکویٹ کیا ہے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہاں پہ قتال کی بات کر رہے ہیں. ہاں یہاں تو قتال کی بات. اور ویسے جب ہم دیکھیں باقی کتابیں پڑھتے ہیں عموماً جو جہاد جو ہے نا، ہاں جو عموماً جہاد کا معنی یہ جہادہ سے ہے. صحیح. لنگوسٹکلی جہادہ کی کیا مراد ہے؟ کوشش. کرنا. ٹھیک ہے. لیکن شرعی طور پر جب اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اس کے کئی اطلاقات اور معانی ہیں قرآن میں بھی. صحیح. ٹھیک ہے. لیکن اب والذین جاہدوا فینا، اس کا کیا مطلب؟ جدوجہد کرنا. جد و جہد کیا ہمارے. ہاں. ٹھیک ہے نا. تو قرآن میں اس کے کئی اطلاقات ہیں، ان میں سے ایک اطلاق جہاد قتال والا ہے. لیکن عمومی طور پر جنرلی اکثر معنی یہی ہوتا ہے. لیکن اس معنی سے دوسرے معنی یا تیسرے معنی کو لینے کے لیے ہمارے پاس کوئی نہ کوئی قرینہ یا کوئی نہ کوئی ایویڈنس ہونا چاہیے. کبھی کبھی اس کا مراد عمومی جہاد ہوتا ہے، جد و جہد. کبھی کبھی اس کا مراد خصوصی مخصوص قتال والا ہوتا ہے. اچھا یہ جو کچھ ریوولوشنری آئے ہوئے ہیں آپ سمجھ گئے، جو انقلابی لوگ ہیں، انقلابی لوگ، وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ڈسپشن ہوئی ہے، آپ کے ساتھ آپ کو علماء نے دھوکا جھوٹ بولا ہے. جہاد تو ہمیشہ قتال تھا. اور جو لوگ اصلاح کرنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ میں نام لے لیتا ہوں، ڈاکٹر ذاکر نائک، قاری سہیب، ڈاکٹر فرحت ہاشمی اور باقی لوگ، ٹھیک ہے، یا ایون مدینہ یونیورسٹی کے گریجویٹس یا باقی لوگ جو کہتے ہیں کہ قتال بھی ہے، لیکن آج کل کے دور میں جس طرح ابن قیم نے بھی کہا نا کہ اپنے نفس کے اوپر جہاد کرنا سب سے ہائیسٹ کیٹیگری آف. بلکہ یہ بھی بعض ائمہ نے بھی ذکر کیا کہ کبھی کبھی زبان کی جہاد ہے نا، قلم کی جہاد، وہ تلوار والی جہاد سے کبھی افضل بھی ہو سکتی ہے. ہاں تو ہمارا ایک نارمل بندے کا کیا سٹانس ہونا چاہیے اس پہ کہ یہ ٹھیک ہے یا وہ ٹھیک ہے، کون ٹھیک ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے نا، جو انقلابی لوگ ہیں ان کا تو پورا ایک ایگریسو، ایک ایکسٹریم مائنڈ سیٹ ہے نا، کہ وہ بولتے کہ یار صرف یہی مراد ہے. صحیح. تو ان کے منہ پہ تو ہم تمانچے مار سکتے ہیں مختلف آیات اور احادیث سے، جس میں جہاد صرف قتال کے لیے نہیں، باقی معنوں کے لیے پیش کیے گئے، جس میں جو میں نے بعض آپ کو ذکر کیا. تو ہم تو اس میں یہ چاہیں گے کہ یار ہر چیز کو جس کانٹیکسٹ میں ذکر ہوا اس کے اسی کے اوپر رکھیں.
صحیح. حد سے زیادہ نہ بڑھائیں کسی چیز کو. ٹھیک ہے اخی. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک عام لے مین کا یہ ہونا چاہیے کہ وہ قتال والے جہاد پر بھی ایمان رکھے, ضرورت پڑے اس کے لیے تیاری بھی کرے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. ہاں لیکن جہاد کے اپنے شروط ہیں, اپنے ٹرمز اور کنڈیشن ہیں. کھلم کھلا جیسے کہ ہمارے یہ آج کل کے زمانے میں جیسے جو ٹیررسٹ لوگ نکلے ہیں جنہوں نے جہاد کو مس یوز کیا ہے. مس یوز اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ ہم جہاد کو ٹوٹلی ختم کر دیں. پراکسی وار کیا یہ کوئی بھی کیا, اور باقی لوگوں کی اس کی دو انتہا ہے. ایک انتہا تو یہ کہ ہر جہاد کو جہاد سمجھنا, ایک انتہا ہے کہ بولنا یار جہاد ہے ہی نہیں. ہر قتال کو جہاد سمجھنا. اس میں دو انتہاؤں سے بچنا چاہیے کہ یا تو بولنا جہاد ہے ہی نہیں آج کل, یا یہ کہنا کہ یار ہر چیز جہاد ہے, ہر چیز صحیح ہے. اس میں بھی تفصیل ہے. ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. ماشاءاللہ آپ نے اللہ آپ کو جزائے خیر دیر روک دیا ہے. چائے شائے کھانا وانا کوئی ٹنکی بھرتے ہیں, مجھے سمجھ آ گئی پھر کہ اب آپ سے صبر نہیں ہو رہا. یہ دوسری نشست کرتے ہیں. میں چاہ تو یہ رہا تھا کہ اگلے والے پہ روکیں. اگلا کون سا ہے؟ ابھی اس پہ تھوڑا سا ہم نماز پڑھ لیتے ہیں تاکہ ٹائم نہ گزرے. اگلے والے پہ روکیں. چلیں انشاءاللہ. چلیں جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ.